یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے کہ ناسا نے فرشتوں کی آوازوں کو ریکارڈ کر لیا ہے یا کسی انسان نے اس آوازوں کو سنا ہے۔ حتیٰ تک کر کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی آوازیں اس قدر مختلف تھیں کہ ان آوازوں نے ہمیں حیران کر دیا۔ دیکھیں ناظرین، فرشتے وہ مخلوق ہیں، اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو دکھ نہیں سکتے، اور اگر دکھ بھی جائیں تو یا کوئی انسان ان کو دیکھ کر مر جائے گا یا اسے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں ناظرین، فرشتے بہت بلند ہیں اور ہر گناہ سے پاک ہیں، اور ان میں ایسا نور منور ہے کہ جو شاید جنات میں بھی نہیں، کہ بے شک اللہ وبارک و تعالی نے جناتوں کو آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو، ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیارا مبارک ارشاد فرمایا کہ اللہ وبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ ناظرین، جن فرشتوں کو اللہ نے اپنے وہ پاک نور سے پیدا کیا ہے، حتیٰ تک ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیارا اور مبارک ارشاد فرمایا کہ اللہ وبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ نہ ہی وہ کھاتے ہیں، نہ ہی وہ سوتے ہیں، اور نہ ہی ان کو تھکان آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خدمت گزار فرشتے ہیں جو دن اور رات اپنے اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر اللہ وبارک و تعالی نے ایسے ایسے کام سونپے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک انسان وہ کام کرنے لگ جائے تو میرے خیال سے کہ وہ اسی دن ہی مر جائے گا، اس کا اسی دن ہی انتقال ہو جائے گا۔ اور اللہ نے فرشتوں کو ایسا ایسا حکم دیا ہے کہ جس کی فرما برداری، وہ اپنے رب کی فرما برداری پہ قائم ہیں، وہ اپنے اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی فرما برداریاں کر رہے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، یہی ہیں اللہ کے نیک پاک فرشتے۔ یہ فرشتے انسان جنات سب سے مختلف ہیں، کیونکہ اللہ نے جن کو اپنے نور سے پیدا کیا ہو وہ اللہ کے بہت تابع ہیں۔ ان کے بارے میں ایسی تفصیلات جو آپ نے زندگی میں شاید کبھی نہ سنی ہوں، جو میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود پڑھیے گا، کمنٹ میں نبی پاک پر درود ضرور پڑھیے گا۔ میں اب شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور ساری دنیا پہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اصحابہ بیعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا و بیعدد کل خیر حرفا حرفا۔ لاکھوں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اولاد پر، شہداء اکرام، صحابہ اکرام، انبیاء اکرام پر لاکھوں درود و سلام ہوں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری سانس تک ہم تک اللہ وبارک و تعالیٰ کی نیک تعلیمات، دین پھیلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی، ہمارے دل میں یہ ایمان پیدا کیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پہ، روز آخرت پہ ایمان، یہ سب سکھا کے گئے۔ اور ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی امت کو کسی عذاب میں ڈالے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں درود و سلام ہو میرے آقا پہ، ان کی آل اولاد پر، گھنٹوں گھنٹوں سجدوں میں روتے رہتے کہ اے میرے اللہ، میری امت پر کوئی عذاب نہ آئے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کہ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، ان میں کوئی گناہ نہیں۔ جو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق سارے کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانیاں بالکل نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ہر کام کو اللہ کے مطابق ہی کرتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ ہی چلا رہا ہے۔ ویسے اللہ پوری دنیا، پوری کائنات، ایک ایک چیز کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ ناظرین، فرشتے بے تعداد میں ہیں، بے مثال تعداد میں ہیں، جن کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ کبھی آپ آسمان کی طرف دیکھیں، کیا آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ سے ستارے گنے جاتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت مبارک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان چر چر کی آوازیں نکالتا ہے۔ وہ کیوں نکالتا ہے؟ کیونکہ آسمان کا ایک بھی حصہ ایسا نہیں جہاں فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ ناظرین، ایک صورت میں اللہ وبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے
चाँद, सूरज, सितारे, दरख्त, जिंद परिंद सब अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। मगर आज ये भी सुन लें कि आसमान जो है वो चर चर की आवाज़ें निकाल रहा है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है। जो चर चर की आवाज़ें क्यों निकाल रहा है? क्योंकि आसमान का ऐसा एक भी कोना नहीं जहाँ फरिश्ता अल्लाह को सजदा ना कर रहा हो। और आप कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। पूरा आसमान फरिश्तों से भरा हुआ है। बस आप एक दफ़ा निगाह करके देखें तो आपको सितारे नज़र आते हैं, लेकिन फरिश्ते नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फरिश्ते नज़र आते हैं तो उस पर ईमान नहीं। देखिए नाज़रीन, जिस चीज़ का इल्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है उस चीज़ का इल्म हमें पता है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये हुक्म दिया, ये इल्म दिया, तभी हम तक ये बात पहुँची कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तभी हमें बताया ना कि फरिश्ते आसमान पे भरे पड़े हैं, वरना हमें कैसे पता चलता। हम अपने आका की बात को झूठ समझें, हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। हमारे प्यारे आका ने हमेशा हम तक वही बात पहुंचाई जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया, इल्म दिया। उन्होंने अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद पैगंबर हैं जो हर गुनाह से पाक हैं। उन्होंने आज तक एक गुनाह नहीं किया। सुना है कि फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं, लेकिन नाज़रीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं। वैसे पूरी दुनिया ही अल्लाह के नूर से भरी हुई है, सुभान अल्लाह। और नाज़रीन एक और हदीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान पर एक मुक़द्दस काबा है, जिस काबा के बारे में शायद दुनिया में चंद लोगों को इल्म है और चंद लोगों को नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर भी एक काबे को बनाया है। वो अल्लाह का काबा जहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, उसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में काबा रखा, दुनिया में अपने घर को बनाया, दुनिया में अपना खाना काबा बनाया और उसके इर्द गिर्द कैसे लोग कीड़ियों की तरह तवाफ़ करते हैं। कभी आप दूर से देखें तो अल्लाह तबारक व तआला एक इरशाद फरमाते हैं कि इंसान मेरे आगे चींटी के बराबर भी नहीं। नाज़रीन कभी आप खाना काबा के इर्द गिर्द लोगों को तवाफ़ करते देखें और जब कैमरे से वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है और दूर जा रही होती है तो कभी गौर करें कि कैसे इंसान एकदम चींटियों की तरह लगते हैं दूर से। इसी लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इंसान मेरे आगे कुछ नहीं। नाज़रीन हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमें गुनाह नहीं करना चाहिए। आसमान पे एक काबा है जिसका नाम है बैतुल मामूर। नाज़रीन उस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 70,000 फरिश्ते नए तवाफ़ करते हैं और क़यामत तक उनकी बारी दोबारा नहीं आती। नाज़रीन मैं आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला के ये 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बताने जा रही हूँ। आपके साथ ही अल्लाह के 4 अजीम फ़रिश्तों के नाम बयान करने जा रही हूँ, उनको गौर से सुनिएगा। सबसे पहले फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वही लाने वाले सबसे आला फ़रिश्ते। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती थी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही उसमें आते थे। दूसरे फ़रिश्ते हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो बारिश, कुदरत, रिज़्क़ और नज़ारों के निगरान। तीसरे हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जो क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे और जिस दिन वो सूर फूंकेंगे उस दिन क़यामत का आगाज़ होगा। और वो दिन नाज़रीन, वो दिन क़यामत का इतना बुरा दिन होगा कि उस दिन से हम मुसलमान तौबा मांगते हैं और काफ़िर उस दिन का इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि हमें यकीन नहीं, तुम्हारा रब पता नहीं किस दिन वो दिन लाएगा। मगर अल्लाह फरमा रहे हैं इन काफिरों से कह दो ऐ पैगम्बर कि वो दिन इन पर ज़रूर आएगा और जिस दिन आएगा उस दिन ये जान जाएंगे। और नाज़रीन चौथे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मालिकुल मौत जिनको कहा जाता है। कुछ लोग उनको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं तो कुछ लोग उनको मालिकुल मौत यानी वो रूह को कब्ज़ करेंगे। जब इंसान की मौत का वक़्त आता है तो अल्लाह के हुक्म से वो इंसान की रूह को कब्ज़ करते हैं। 5वें नंबर पर नाज़रीन मुनकिर और नकीर, ये वो 2 फरिश्ते हैं जो कब्र में इंसान से सवालात करेंगे। और नाज़रीन जिस वक़्त ये कब्र में सवाल करेंगे उस दिन इंसान सबसे पहले इनको देख कर डर जाएगा, क्योंकि नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस कदर खौफनाक पैदा किया, इस कदर खौफनाक बनाया है कि इनके बाल ज़मीन पर आवाज़ें करेंगे, इनके पैर इतने बड़े होंगे और इनकी आंखों से ऐसी रोशनी निकलेगी और इनके पास बहुत खौफनाक हथौड़े होंगे, जिससे अगर बुरा इंसान है तो उसका ये हाल करेंगे, ऐसा हाल करेंगे अल्लाह के हुक्म से जो इंसान सोच भी नहीं सकता।
اگر مومن ہے تو اس کے پاس یہ تمیز اور احترام سے سوال کریں گے کہ بے شک ناظرین ساری کائنات کل کائنات اللہ کے حکم سے ہی ہے اور کوئی اللہ کے حکم سے پتہ بھی ہلا نہیں سکتا. بے شک اللہ ہی حکم دیں گے کہ میرے اس فلاں بندے کے پاس جاؤ اور مجھے پتہ ہے میرے بندے نے میری دنیا میں عبادت کی ہے، اسے ڈرانا مت، اس سے تمیز سے سلوک کرنا، میرے مومن بندے سے یہ کہو اس کے لیے جنت تیار ہے. اور ناظرین اگر باقسمت وہ کافر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کافر کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ کون قبر میں آ رہا ہے کون قبر میں نہیں آ رہا. اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ایک پتہ بھی اللہ کے حکم سے ہلتا ہے. اللہ کو سب چیز کا علم ہے، اس سے کچھ نہیں چھپا. اسی لیے ناظرین ہمیں دن اور رات اپنے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہمیں اس فانی دنیا کی لالچ نہیں کرنا چاہیے، مگر ہم اس دنیا کی لالچوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں. نہیں ناظرین، خواہشات بھی رکھیں اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ سے ہی لینا ہے، لیکن ناظرین دنیا آخرت دونوں کی بھلائی مانگیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان کہا کہ اے شخص، اے میری امت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی یہ مت کہنا کہ تو مجھے دنیا میں دے، پھر تجھے وہ دنیا میں ہی دے گا. تو اس سے کہہ اے رب تو مجھے دنیا آخرت دونوں میں بھلائی دے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نماز میں یہ صورت نہیں اتاری؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الپل صراط وقنا عذاب الميزان. اے میرے رب مجھے دنیا آخرت دونوں میں بھلائی دے اور مجھے ہر عذاب سے بچا. چھٹے نمبر پہ آتے ہیں ناظرین حضرت رضوان. حضرت رضوان وہ پاک فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں منتخب رکھا ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جنت میں اللہ کے نیک بندے جس وقت داخل ہوں گے تو حضرت رضوان دروازہ کھولیں گے. سبحان اللہ. اور ناظرین اب 7ویں نمبر پہ آ جاتے ہیں ناظرین جہنم کے دروغہ. وہ جہنم کے دروغہ وہ فرشتے ہیں کہ ناظرین جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ شدید عذاب دینے والے فرشتے ہیں. ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم والا ہے، وہ بہت رحیم ہے. وہ چاہتا تو خود سب کو عذاب دے سکتا ہے، وہ خود سب کے لیے کافی ہے، لیکن اس نے فرشتوں کو رکھا کیونکہ میرا رب بہت رحیم ہے. اسے اپنے بندوں سے بہت محبت ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ یہ گناہ کر کے آیا ہے، اسے دنیا کی لذتوں نے گناہوں میں مبتلا کر دیا، اس لیے اللہ عذاب کبھی نہیں دے سکتے. اللہ اپنے بندے پہ خود ہاتھ کبھی نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے اس نے فرشتوں کو پیدا کیا، اس نے فرشتوں کو کاموں کے لیے رکھا کہ میرے بندوں کو جو چاہیے اس کو دو. لیکن اللہ سب کے دل میں ہے، سب کے دل میں، اور سب کا علم اللہ کو ہے. وہ جہنم کے ایسے دروغہ ہیں جو ہر گناہ گار جہنمی کو ایسی کڑی سے کڑی سزا ملے گی ناظرین کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. روز آخرت کے دن سے اس جہنم کے عذاب سے، اپنے گناہوں کے عذاب سے اللہ سے معافی مانگے، اس سے رو رو کے کہ اللہ ہمیں معاف فرما، ہم نے تیری نافرمانیاں کی جس کی وجہ سے آج ہم جہنم والوں میں ہیں. ناظرین ابھی زندگی ہے، کیا پتہ ناظرین آج ہم ہوں اور کل نہ ہوں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ساری عمر ہم نے یہیں رہنا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 100 سال کی زندگی دی ہے تو ہم نے 100 سال ہی جینا ہے. نہیں ناظرین، یاد رکھیں نہ اللہ تعالیٰ نے موت کا علم کس کو دیا ہے، نہ اللہ نے قیامت کا علم کسی کو دیا ہے. جب ناظرین یہ دو چیزیں اللہ نے کسی کو علم میں نہیں، اللہ تعالیٰ صرف اتنا علم دیتے ہیں جتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا کے بھیجا. اللہ وہ علم کبھی نہیں دیتے جو اپنے تک رکھیں. اس لیے ناظرین میری آپ سے گزارش ہے اللہ سے معافی مانگیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اور میں اپنا بہت سارا خیال رکھا گا میرے چینل. ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں